ایک ہوتا ہے جہاد اصغر اور دوسرا جہاد اکبر۔ آج ہم یہ جو جہاد اکبر ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا تعلق نفس کی اصلاح سے کیسے ہے، نفس کے ساتھ جنگ کے متعلق ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جہاد اصغر اور جہاد اکبر، یہ دونوں ٹرمنالوجیز بڑی مقبول ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے ان دونوں ٹرمز کو سمجھنا شرط ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا مکہ فتح، جب مکہ کو فتح کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے مکہ میں آ کے سب کو معاف کیا، عام معافی کا اعلان کیا اور فرمایا کہ آج تک ہم نے جہاد اصغر کیا اور اب جہاد اکبر کی باری ہے۔ تو جہاد اصغر کیا ہے؟ دیکھیں سامعین، ناظرین، جہاد اصغر اس کو کہا جاتا ہے جو آپ دین کے لیے کوشش کریں۔ جہاد اصل میں اسٹرگل کو کہا جاتا ہے، کوشش کو کہا جاتا ہے، جنگیں لڑنا، دین کے لیے خدمت کرنا، یہ سارے جہاد اصغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سبق دیا مکہ میں اور مدینہ میں، یہ جہاد اصغر کا تھا، جس میں جنگیں بھی لڑی گئی، لوگوں کو پیار سے بھی سمجھایا گیا، لوگوں کو اپنے کردار سے بھی سمجھایا گیا، دین سکھایا گیا۔ تو یہ سارے معاملات آ کر فتح مکہ پہ ختم ہوئے اور یہاں سے جہاد اکبر شروع ہوا۔ اب جہاد اکبر کا مطلب ہے، اکبر مطلب سب سے بڑا، تو جہاد اکبر اصل میں نفس کی اصلاح کو کہا جاتا ہے، تزکیہ نفس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ دوسروں کے کردار پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، آپ دوسروں کے متعلق 2-2 3-3 گھنٹہ بات کرتے ہو، کردار کشی کرتے ہو، لیکن جہاد اکبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد آپ اپنے نفس سے کرو۔ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی وہ کامیاب ہوا۔ قرآن میں ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی وہ کامیاب ہو گیا، جو پاک ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جنگ مسلسل اپنے نفس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جہاد اکبر وہی ہے جو آپ کے اپنے نفس کے ساتھ ہو۔ اب نفس کے ساتھ جہاد کا مطلب اس دنیا سے، یہ جو ناسوتی دنیا، یہ جو ظاہری خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے، یہ آپ کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ زندگی ایک دھوکہ ہے۔ یہ جو آنکھوں سے آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ خواب ہے، دھوکہ ہے۔ اس خواب اور دھوکے کے پیچھے ہم اپنے رشتے،
ہم سب کچھ جو ہمارے خاص رشتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتے ہیں. ہم اپنا سکون اس تمنا حاصل کرنے کے لیے، ایک حاصلات کے لیے، آج یہ چاہیے، خواہشوں کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے، اس سرکش گھوڑے پہ بیٹھ کر ہم اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، اور جب آخر وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اصل بات تو کچھ اور تھی، اور ہم وہ بھی کسی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا. تو اپنے جہاد اپنے نفس سے کریں، اپنی خواہشوں کو لگام دیں. اپنی جو تمنا ہیں ایک کرتے ہو، پھر وہ پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسری پوری ہوتی ہے، پھر تیسری. آج یہ چاہیے، یہ مل گیا، کل کچھ اور چاہیے. یہ جو چاہنا ہے اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جہاد اکبر جو ہے یہ ساری زندگی نہیں چلتا. اگر سچے دل اور نیت کے ساتھ آپ یہ جہاد کریں گے، اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر آپ یہ جنگ خود سے لڑیں گے، تو تھوڑے ہی وقت میں آپ اپنے آپ پر قابو پا لیں گے، اور پھر بار بار اس جنگ کی، اس جہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیونکہ ایک مرتبہ آپ جب اپنے یہ جو بیجا خواہش ہیں نفس کی، اس پہ اگر آپ نے غلبہ پا لیا ایک مرتبہ، تو پھر زندگی بھی آسان، اس دنیا میں آپ کو عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ سرخرو ہو جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا دونوں میں کامیابی چاہتے ہو، تو جہاد اکبر کر کے دیکھو، جہاد بن نفس کر کے دیکھو، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر کے دیکھو، اور کوئی بھی آپ کو راستہ روحانیت اور کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا. امید کرتا ہوں میری یہ کوشش، یہ بھی ایک چھوٹا سا جہاد تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور جو میسج میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک کلیئر ہو کے پہنچ جائے.